ہم نے اپنے بڑوں سے سنا. آپ کی توجہ ادھر، آپ کی توجہ اگر ادھر ہو. ویسے اتنے زیادہ حضرات ہمارے جو میڈیا کے ساتھی ہیں، راجہ ساجد جنجوعہ صاحب، افتخار غوری صاحب، راجہ فیضان جنجوعہ صاحب، ولید صاحب، اور ہمارے تمام ساتھی، خصوصاً ہمارے بزرگ حاجی عبید صاحب، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں باقی لوگوں کو کیمرے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بچہ ہے روحان علی، اس کی والدہ باہر انتظار کر رہی ہیں، اگر وہ سن رہا ہے تو چلو گیا. روحان علی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اچھے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں وہاں رحمتیں ہوتی ہیں. اچھے لوگ اگر باہر سے آئیں تو اس علاقے میں رحمت لے کر آ جاتے ہیں. یقیناً یہ ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے کہ کہوٹہ آئے ہیں، کوئی بارش کا چانس نہیں تھا، اپنے ساتھ رحمت لے کر آ گئے. رحمت والے ہیں، رحمت لے کر آ گئے. حضرات آپ جانتے ہیں مکی مسجد کہوٹہ کی بنیاد ہی 3 چیزوں پر رکھی گئی تھی. اللہ کے نبی کی توحید بیان ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے ذیلی تمام عنوانات، عقیدہ ختم نبوت، صحابہ کرام کی عظمت اور اہل بیت اطہار کی عزت، اور قرآن کریم کے الفاظ کا حفظ کرانا اور قرآنی علوم کی ترویج. جن مخلصین نے بنیاد رکھی تھی اس مسجد کی، ان کی 4تھی نسل آج ہمارے ساتھ ہے. ان کی 4تھی نسل آج ہمارے ساتھ ہے. حافظ زہیب صاحب نعت پڑھ رہے تھے، اللہ پر یقین کرے میرے سامنے ایک منظر آ گیا. حافظ زہیب کے دادا ابو اس مسجد کے بانیوں میں سے تھے. ان کے والد، ان کے چچا زہیب آگے، ان کی نسلیں بھی آ گئی. ہم اپنی نسل کے تیسرے لوگ ہیں جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. ہماری بھی 4تھی نسل آنے والی. جن لوگوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. سارے بولے آمین. جن لوگوں نے اس مرکز توحید کی بنیاد رکھی ہے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیں. اور سب سے بڑھ کر جو لوگ ہمارے معاونین ہیں، دور دور سے لوگ عقیدت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، القائد صاحب مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے اس کی بنیاد رکھی. اور مضبوط رشتہ کیا ہے؟ توحید کا رشتہ، لا الہ الا اللہ کا رشتہ. اور سب سے بڑھ کر میں اپنی دائیں جانب، اپنی بائیں جانب بیٹھے علماء کا شکر گزار ہوں کہ اس موسم کے باوجود اپنی ساری مصروفیات طے کر کے انہوں نے میرے اوپر شفقت فرمائی، میری سرپرستی فرمائی اور آج کی بازو کو رونق بخشی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی برکت سے ہمارا آنا بھی قبول فرما لیں. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں جناب. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرما دیں. آپ حضرات کا شکریہ، آپ کے آنے سے اتنی اچھی مجلس اور محفل منعقد ہوئی ہے. اب میں بغیر کسی تاخیر کے فخر پاکستان، خطیب ایشیا یورپ، مبلغ، داعی، مفکر اور خطابت کی دنیا کی شہنشاہ، جنہوں نے ہمارے بڑوں کی یاد تازہ کر دی. ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا کہ آغا شورش کاشمیری بہت بڑے خطیب تھے. حضرت مولانا حبیب الرحمن احرار بہت بڑے خطیب تھے. حضرت مولانا تاج محمود صاحب جب بات کرتے تو موتی پر ہو دیتے تھے. ہم نے انہیں نہیں دیکھا، ہم نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن میں نے سنا ہے تو جھنگ کے مرشد کو سنا ہے. میں نے سنا ہے تو جھنگ کے مرشد کو سنا ہے. میں نے سنا ہے تو جرنیل کو سنا ہے. میں نے سنا ہے تو مورخ اسلام کو سنا ہے. اس کے بعد نظر آ رہا تھا شاید اندھیرا ہو، لیکن اللہ نے ہمارے بھائی کی صورت میں یہ روشنی بھی ہمیں دکھلا دی ہے. اللہ نے ہمارے بھائی کی صورت میں یہ روشنی بھی ہمیں دکھلا دی ہے. حضرت قاضی مطر اللہ صاحب
میں ان سے گزارش کرتا ہوں، گھڑی ان کے سامنے لگی ہوئی ہے، یہ لوگ پوری رات بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ تشریف لیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں. جہاں پہلے تھا وہاں ٹھیک تھا، جب میں نے شروع کیا وہاں ٹھیک تھا.
اسی جگہ پہ کریں. آپ درود شریف پڑھیں, بلند آواز سے درود شریف اور آواز بلند کریں تب مکمل کریں درود, اور آواز قابل تعظیم علماء کرام, معززین علاقہ, غالباً 4 سال کے وقفہ سے آج دوسری بار مدرسہ تعلیم القرآن مرکزی جامع مسجد مکی کہوٹہ راولپنڈی میں آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں برادر عزیز پیکر اخلاق حضرت مولانا صاحبزادہ قاری محمد عثمان عثمانی دامت فیوزہم, ان کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. مجھے حضرت فرما رہے تھے کہ آپ کھڑے ہو کر بیان کریں, جبکہ میں جو بیٹھا وہ آپ کو دیکھ کر بیٹھ گیا. بیٹھنے پر ہی اکتفا کر لیا میں نے, ورنہ آپ کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ لیٹ کر بیان کرنا چاہیے. آپ مجھ سے ناراض بیٹھے, خود سے خفا ہے, یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے, پریشانی تو نہیں؟ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ تشریف لے آئے کام کو چھوڑ کر اس گئے گزرے دور میں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. جو بھی مہمان بیان کرنے کے لیے آتا ہے نا, اس کی تو مجبوری ہوتی ہے کہ وقت دے رکھا ہے, اشتہار چھپ چکے ہیں, وعدہ کیا ہوا ہے. آپ حضرات قابل رشک ہیں, آپ کا نہ کسی سے وعدہ تھا نہ کوئی مجبوری تھی. آپ قرآن اور حضور سے محبت کی وجہ سے آئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اب جب تشریف لے آئے ہیں, آرام کو چھوڑ کر, کام کو چھوڑ کر, تو اپنے آنے کا ثبوت تو دیجئے. کم از کم مسکرا کے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. کچھ نقصان تو نہیں ہوا انشاءاللہ. یہ فرنٹ پر سارے علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے گا, یہ آپ کو بتائیں گے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ وہ شمار نہیں کیا جا سکتا. پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے, زمین و آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے, اللہ اس خالی جگہ کو, اس خلا کو نیکیوں سے بھر کے اس بندے کو عطا کر دیتے. اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ سبحان اللہ پہ چلو نیکیاں تو مل گئی, تو زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ قاری سلیمان صاحب سن رہے. اب دوسرا مسئلہ یہ رہ گیا کہ زور لگانے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم الحمدللہ ذکر بالجہر کے قائل ہیں. نہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, انہوں نے جو ابھی عکس لیا ہے اسے اپلوڈ کر رہے ہیں.
اور میں جب حضرت نے مجھے دعوت دی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ساتھ جیسے ہی انہوں نے فرمایا نا کہ گھڑی سامنے ہے اس کے، تو میں بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے نا ایک لمیٹڈ ٹائم دینے لگے ہیں کہ اتنے وقت کے اندر رہنا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ پھر ساری رات، پھر گھڑی بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی کہ آپ کے چہروں پہ چلے ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مسجد میں کہکا کی اجازت تو نہیں، لیکن مسکراہٹ کی اجازت علماء آپ کو دیں گے، منع نہیں فرمائیں گے۔ تو الحمدللہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ یہ مسکراہٹ برقرار رہے، اور جو گھر کا پرابلم ہے وہ اللہ حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ وزارت خزانہ سے آپ کی صلح ہو جائے گا۔ یہاں پہ مسکراتے ہوئے بیٹھیے گا۔ میں عزیز اپنے میرے عزیز ہیں عزیزم وہاب احمد اور زہیب احمد، اللہ رب العزت نے بھی سلامت رکھے، مسلسل رابطے میں رہے اور میں یہاں پر پہنچ گیا۔ حضرات علماء بیٹھے ہیں، بلکہ خطبہ تشریف فرما ہے، اور ان کی موجودگی میں میں طالب علم نے کیا پیش کرنا ہے آپ کے سامنے۔ اگر ساری رات کا کچھ حصہ آپ بیٹھے ہیں تو میں اپنا مدعا شروع کروں۔ ماشاءاللہ بڑی دور دور سے حضرات تشریف لائے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں راجہ خاور صاحب بیٹھے ہیں مٹور سے، اور دیگر حضرات کوٹا سے ماشاءاللہ، اور دائیں بائیں سے۔ میں اپنی بات شروع کر سکتا ہوں؟ میں کچھ سے زیادہ منت تو نہیں کروائیں جی؟ زیادہ منت تو نہیں کروائیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور بات آپ کے حوالے کر دوں، انہوں نے تو بہت حوصلہ افزائی فرمائی، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ جیسے ہی صبح فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، میں نے آپ کے چہروں کو دیکھ کر بات کری، وہ چہرے میرے جانے پہ۔ جیسے ہی صبح وقت شروع ہوتا ہے نا فجر کا، ایک صاحب آتے ہیں مسجد میں، لاؤڈ سپیکر آن کرتے ہیں اور اذان شروع کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں انہیں؟ مؤذن۔ اذان کا معنی ہے بلاوا، اور مؤذن جو بلاتا ہے۔ میری حیثیت ایک مؤذن کی سی ہے، میں گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، چپا چپا، شہر شہر اور کئی ایک ملکوں میں گھوم کر ایک اذان دیا کرتا ہوں۔ جو مسجد میں آ کر اذان دیتا ہے وہ بلاتا ہے عمل کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، عمل ہے۔ اور جو میں اذان دیا کرتا ہوں میں بلاتا ہوں عقیدے کی طرف۔ ابھی کھل کے آپ نے سبحان اللہ، میں بلاتا ہوں عقیدے کی طرف۔ اور یہی علماء جو مجھ پہ اس وقت سایہ کیے ہوئے ہیں اپنا، میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے گا عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے۔ عقیدہ نہ ہو اللہ عمل قبول نہیں فرماتے۔ میں نے اذان دینی ہے عقیدے کی، اس توجہ سے سنیے گا تاکہ میں اپنی اذان مکمل کر سکوں۔ صاحبان توجہ ہے، قرآن مجید اس کی گھٹی الحمدللہ گھر سے ملی ہے، اور یہ ادارہ بھی قرآن کا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری بات بھی قرآن سے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سب کی توجہ ہو تو میں مانا کروں گا، ورنہ نہیں جی۔ سب کی توجہ ہے۔
اس وقت رات کے 8:30 بجے، اور یہ کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا. ابھی آپ جائیں نا بازار میں تو آپ کو دکانیں کھلی ہوئی ملیں گی، نظر آئیں گی. دکانوں کے اندر دکاندار بیٹھے ہیں، باہر گاہک ہیں، راہگیر بھی ہیں سڑک پر، مسافر بھی ہیں، گاہک بھی ہیں. میں اگر بازار میں جاؤں اور بازار میں کھڑے ہو کر کہوں اے دکانداروں، تو گاہک بھلے سے میری بات نہ سنے کوئی حرج نہیں، راہگیر بھلے سے میری بات نہ سنے کوئی حرج نہیں، مسافر بے شک میری بات نہ سنے. جب میں نے کہہ دیا اے دکانداروں تو بات واضح ہو گئی کہ میرے مخاطب فقط تاجر ہیں، میرے مخاطب صرف تاجر ہیں. اسکول کا استاد سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے 6ٹھی کلاس کے طلبہ، 9ویں والے بے شک بات نہ سنیں، 10ویں والے بے شک بات نہ سنیں. اس نے جب کہہ دیا 6ٹھی کلاس والوں تو بات واضح ہو گئی کہ مخاطب صرف 6ٹھی کلاس والے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں. ہر ایرا غیرا نتھو خیرا مخاطب نہیں، میں اللہ مخاطب ہوں. یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے. مجھے آپ یہ جو درمیان میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی آواز اس طرح نہیں پہنچی. ایک ہوتا ہے زبردستی آواز دے مارو، محبت سے پہنچے، مجھے پتہ چلے میرے لفظ آپ تک پہنچ گئے. میں تو وقت نہیں ضائع کرنے کا عادی، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو لفظوں کا تکرار ہوتا رہے گا، بات یہی پہ پھنسی رہے گی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سب کو میں مخاطب نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنو، اور لوگوں ذرا قرآن کا مطالعہ تو کرو. قرآن میں اللہ رب العزت نے 99 بار 89 ایک کم 90 بار اللہ رب العزت نے بڑی محبت سے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے مخاطب ہوں. جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. اپنے ذوق میں مانا کروں، ذوق والے میرے مزاج کے 5 بندے بھی ہوں تو ذوق میں مانا کروں تو یوں کروں گا. اللہ فرماتے ہیں 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے. سبحان اللہ. 2 رنگی چھوڑ دے، 2 رنگی چھوڑ دے. بولیے میرے ساتھ بولیے، بچوں سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ سے باتیں کر رہا ہوں. 2 رنگی چھوڑ دے. ساڈے پنجابی کہندے کڑ کڑ کدے تے انڈے کدے. ادخلوا فی السلم کافہ. بعد میں چلانا اسمبلی میں بل کیوں پاس ہوا ہے، اس وقت کہاں تھا جب نمائندے چلے جا رہے تھے. ادخلوا فی السلم کافہ. کس نے کہا کہ اسلام مذہب ہے؟ پورے قرآن میں مجھے ایک بار کوئی دکھا دے رب نے کہا ہو اسلام مذہب ہے. نماز مذہب کا تقاضا ہے. کس سے بات کروں اور کہاں جا کے بات کروں؟ روزہ مذہب کا تقاضا ہے، زکات مذہب کا تقاضا ہے، حج مذہب کا تقاضا ہے، عمرہ مذہب کا تقاضا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام مذہب نہیں دین ہے.
سننی ہے تو پھر میں شروع کروں ورنہ رہنے دوں گا. بعد میں چلانا ہو کیا گیا ہمارے ساتھ, رولا کیا کہہ گیا. نمائندے آپ نے کون سے چنے اور ان کے ساتھ نمائندہ چنتے ہوئے تقاضا کیا تھا؟ گلی پختہ کرانے کا, بجلی کا میٹر لگوانے کا, گیس کا میٹر لگوانے کا, اور پھر امید رکھو کہ وہ آپ کے دین کو نہیں چھیڑیں گے. ای خیالستو محالستو چنو. اور میں مجبور ہوں, یقین جانے میں باوضو منبر رسول پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں, میں درد دل سنا ہی نہیں سکتا. ربیع الاول آیا تو صرف یہی تقاریر ہوں گی, سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار, لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے. رمضان آیا تو فقط روزے کے فضائل. مجھے بتایا کس نے کہ اسلام ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, انسانوں کو یہ خطاب نہیں مومنوں کو بنا. سارے نہیں بولے مومن بولے, میرے ساتھ مومن بولے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے آؤ دامن اسلام. بولیے 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 میرے ساتھ, پورے کے پورے آؤ. میں بڑی ذمہ داری سے بڑے اوکھے جملے سنا رہا ہوں, کوئی نہیں سننا چاہتا اور کوئی نہیں سناتا. ہر مذہب کا تقاضا. اب سنیے ایک اور جملہ آپ کے حوالے کرو. اب بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. فرنٹ پہ کچھ نہ کیا کریں, جو فرنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, فرنٹ والے لوگ اپنی حیثیت کو سمجھا کریں. عوام الناس کے چہرے ان کی طرف ہوتے ہیں. آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. اب بڑی توجہ سے میرا جملہ سنو. خدا میرا درد دل سمجھیے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا نہیں؟ ہمارا ہی ہے. ہمارا نہیں, ہمارا ہی ہے. میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان کا پرچم لہرانے کے لیے قائد اعظم نے کسی بیوروکریٹ کا انتخاب نہیں کیا, کسی وڈیرے کا انتخاب نہیں کیا. میرے دادا استاد علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر میرے والد مفتی محمد سعید کے استاد علامہ شبیر احمد عثمانی کا انتخاب کیا. پاکستان ہمارا ہی ہے. اس کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے. اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ پاکستان کی بنیاد کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ خودی کا سلے نہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دار اپنے براہیم کی تلاش میں. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال, اللہ تیری قبر پہ کروڑا رحمت برسائے. کتنا وقت پہلے کہہ گیا, یہ دار اپنے براہیم
ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اچھا ایک جملہ میں عرض کروں، میں نے بولا کہ کوئی بات مبہم نہ رہ جائے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیا بات ہو گئی، کہ یہ مذہب کا تقاضا کیا ہے اور دین کیا ہے۔ ہر طرح کا بندہ مجمع میں سامع میں موجود ہوتا ہے۔ آپ کلمہ پڑھ لیا لا الہ، توجہ توجہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اچھا ذکر ہو رہا ہے، کیوں؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ہمیں جماعت والوں نے بتایا، علماء نے بتایا اتنا وزنی ہے، ایک پلڑے میں ساتوں زمین رکھو، ساتوں آسمان رکھو، دوسرے پلڑے میں اکیلا لا الہ الا اللہ ہو، تو یہ وزنی ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر مسجد سے جب آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اب اس کلمے کا تقاضا ہے، اس ذکر کو بند کر، اٹھ اس کے حضور سجدہ چکا، سجدہ ریز ہو جا، اپنی جبین نیاز کو جھکا۔ اچھا تیری زندگی میں رمضان آ گیا، اب اسی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ روزے سننا چاہتے ہو تو سناوا نہیں تو شعر سناوا تو جاواں۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اب روزے رکھ، تیرے پاس مال آ گیا، اب لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر، تیرے پاس اور مال آ گیا، اب لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اپنا وطن چھوڑ، گھر بار چھوڑ، دکان چھوڑ، مکان چھوڑ، رشتہ دار چھوڑ اور حرم میں پہنچ۔ سبحان اللہ۔ سے لیے چلو یہاں پر بھی ایک نقطہ آگے آپ کے حوالے کر ہی دیتا ہوں۔ اللہ وہاں پہنچ، حرم میں پہنچ، اور جب حاجی وہاں پہنچتا ہے وہاں جا کے دعائی دیتا ہے، اللہ آ گیا، اللہ میں آ گیا، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں آ گیا، اللہ دیکھنا مکان چھوڑ آیا ہوں، دکان چھوڑ آیا ہوں، بیوی بچے چھوڑ آیا ہوں، رشتہ دار چھوڑ آیا ہوں، ملک چھوڑ آیا ہوں، وطن چھوڑ آیا ہوں، بے وطن ہو گیا ہوں، مسافر ہو گیا ہوں، اللہ آ گیا، لبیک اللہم لبیک، اللہ ملازمت چھوڑ کے آ گیا، کاروبار چھوڑ کے آ گیا، گھر بار چھوڑ کے آ گیا، اللہم لبیک لبیک اللہم، اللہ دیکھنا 10 لاکھ کا بل ہے میرے پاس، اللہ اتنا پیسہ لگا کے آ گیا، اتنا بل ہے، کہوٹا والوں میرا جملہ ضائع گیا، میں اگلی بات چھوڑ دوں گا، اللہ دیکھنا 10 لاکھ کا بل ہے، بل، اللہ فرماتے ہیں مجھے بل نہ دکھا، دل دکھا، مجھے بل نہ دکھا، دل، اللہ کیا دل دکھاؤ، دھڑکتا ہے، پمپ کرتا ہے، سانس چل رہی ہے، تبھی تو آیا ہوں، اللہ کیا دکھاؤں، زندہ ہوں تبھی تو آیا ہوں، دھڑک رہا، اللہ فرماتے ہیں مجھے دل دکھا، اس میں میں ہی الہ ہوں یا اور بھی کوئی بنا رکھے ہیں، اس میں معبود میں ہی ہوں یا اور بھی بنا رکھے ہیں، اس میں مشکل کشا میں ہوں یا اور بھی بنا رکھے ہیں، اس میں حاجت روا میں ہوں یا اور بھی بنا رکھے ہیں، اس میں داتا میں ہوں یا اور بھی بنا رکھے ہیں، تو پھر حاجی دعائی دیتا ہے لا شریک لک لبیک، سبحان اللہ، تو ہلیو بولو، لیکن میں جملہ، اور یہ تو چلو آ گیا، درمیان میں آ گیا، چلتے چلتے میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا تھا، لبیک یہ مذہب کا تقاضا ہے، نماز مذہب کا تقاضا ہے،